دوستو اس زمانے میں لڑکے لڑکیاں اپنے ماں باپ کے حقوق سے بالکل بے پرواہ اور غافل ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ تعظیم، ادب، خدمت اور فرمانبرداری سے بالکل منہ موڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ کچھ تو اتنے بد نصیب ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کو بری طرح تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے خدا کے عذاب کا شکار اور جہنم کا آگ کا ایندھن بن رہے ہیں۔ لیکن دوستو میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں کچھ حد تک ذمہ دار ماں باپ بھی ہیں، کیونکہ آج کل ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات تو دیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسی گزاری، نہیں بتاتے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسی گزاری، ان کو یہ نہیں بتاتے کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ نے اپنی زندگی کیسی گزاری، ان کو یہ نہیں بتاتے کہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے سارا جہان بنایا گیا، انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری۔ دوستوں اور آج جن ماں باپ کی اولادیں ان کے ساتھ نافرمانی کر رہی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو ہیپی برتھ ڈے کرنا بتایا، اور تم نے اپنے بچوں کو انگریزوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا بتایا۔ تم نے نہیں بتایا کہ خالد بن ولید کون تھے، تم نے نہیں بتایا کہ حضرت علی شیر خدا کون تھے، تم نے نہیں بتایا کہ حضرت عباس کون تھے، نہیں بتایا تو آج یہ بھگت رہے ہو۔ لیکن اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اولاد کا ماں باپ پہ کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، انہیں خوش رکھو گے تو جنت ملے گی، اور اگر ان کو ناراض کرو گے تو دوزخ میں ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ کو ستائے وہ شخص ملعون ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایک جوان مرنے کے قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کی تاکید دی جاتی ہے لیکن اس کی زبان نہیں چل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ پہلے کلمہ پڑھتا تھا؟ آدمی بولا، ہاں پڑھتا تھا۔ آپ نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے بعد کون روک رہا ہے؟ اتنا کہتے ہی آپ اس کے گھر کی طرف چل پڑے، صحابہ بھی ساتھ ہو لیے۔ پہنچ کر آپ نے مرنے والے جوان سے فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جوان بولا، سرکار زبان نہیں چل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، تمہاری ماں ہے؟ وہ بولا، ہاں۔ اتنے میں اس کی ماں اندر سے آئی اور آپ نے اس کی ماں سے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرو گی تمہارے لڑکے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے؟ ماں بولی، نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرا بیٹا آگ میں جلایا جائے۔ آپ نے فرمایا، تیرا بیٹا نافرمان، تو اس سے ناراض ہے، تیری ناراضگی کی وجہ سے اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ استغفر اللہ، اگر تو نے اسے معاف نہیں کیا تو یہ یوں ہی مر جائے گا اور یہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ممتا کو جوش آیا، وہ بولی، میں نے اس کی خطائیں معاف کی، اتنا کہنا تھا کہ لڑکا کلمہ شریف پڑھنے لگا۔ تو سنیے دوستوں، یہ حیرت انگیز واقعہ۔ اصحابانی کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ مہمان تھا، مہمان کے گھر کے پاس ہی قبرستان تھا۔ عصر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا سر تو گدھے کا اور بدن آدمی جیسا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح زور زور سے چلایا اور واپس قبر کے اندر چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ وہ ایک شرابی تھا، اس کی ماں اسے منع کرتی تھی، ڈانٹتی تھی، لیکن وہ مانتا نہیں تھا، بلکہ الٹا اس کو برا بھلا کہہ دیتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں جب اسے منع کرنے، اس نے اپنی ماں سے کہا، خاموش رہو، کیوں گدھے کی طرح چلاتی ہو؟ خیر، ایک دن وہ عصر کے وقت مر گیا اور دفنا دیا گیا۔ اسی دن سے ہر روز عصر کے وقت یہ قبر پھٹتی ہے اور وہ نکلتا ہے اور گدھے کی طرح چلا کر چلا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس جواب کا جو اس نے اس کی ماں کو دیا تھا۔ تو دوستوں، اس واقعہ سے پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والے بری طرح انجام کو پہنچیں گے۔